پاکستان کی بہادر بیٹی شیتل کو بلوچستان کے علاقے میں بے دردی سے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، اور جب شیتل کو قتل کیا گیا تو شیتل کے چہرے پہ نہ تو ڈر اور خوف تھا اور نہ ہی وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ خدارا مجھے معاف کر دیا جائے، بلکہ شیتل خود مقتل میں چل کر آئی اور قرآن پاک کو ہاتھ میں تھام کر غیرت مند مردوں کی غیرت کو للکار کے یہ کہنے لگی کہ مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یعنی شیتل کو پتا تھا کہ یہ اس قدر غیرت مند ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی، میری لاش کی بھی بے حرمتی کی جا سکتی ہے، اور یہ کریں گے۔ مقامی صحافی زاہد گشکوری کے مطابق یہ ویڈیو تقریباً 1.5 ماہ پرانی ہے، یعنی لڑکی کو بڑی عید سے، عید الاضحیٰ سے تقریباً 4 یا 5 دن پہلے قتل کیا گیا، اور یہ ویڈیو اب منظر عام پر آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لڑکی کا نام شیتل استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ شیتل نام ایک فرضی نام ہے تاکہ لڑکی کی شناخت کو چھپایا جا سکے، اور لڑکے کا نام زرک استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ لڑکے کا اصل نام ثناءاللہ بتایا جا رہا ہے۔ لڑکی پر فائرنگ کرنے والا اس کا بھائی اور اس کا باپ بھی شامل تھے، بھائی کا نام جلال بتایا جا رہا ہے اور لڑکی کے باپ کا نام وڈیرا بارو ستکزئی بتایا جا رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے شیتل اپنی 33 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد زرک نامی ایک قبیلے کے لڑکے سے محبت کی شادی کر بیٹھتی ہے، اور محبت کی شادی کی اس قبیلے میں سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیتل اپنے اس علاقے سے، اس قبیلے سے ہجرت کر جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ میرے قبیلے میں سوائے موت کے کوئی سزا نہیں دی جاتی، تو شیتل کسی دوسرے علاقے میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے زرک کے ساتھ ہجرت کر جاتی ہے۔ شیتل کو 1.5 سال کے بعد علاقے والے دعوت دیتے ہیں کہ چونکہ اب آپ کو 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آپ واپس آئیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور ہم آپ کی اس شادی کو قبول کرتے ہیں۔ شیتل سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں پر یقین کر بیٹھی اور کھانے کی دعوت قبول کر کے اس قبیلے میں واپس پہنچی، اور جیسے ہی قبیلے میں واپس پہنچی تو باپ، چچا، بھائی، خاندان کے لوگوں نے شیتل کو گاڑیوں میں ڈالا اور ایک کھلے میدان میں لے کر گئے، اور اس میدان میں لے جا کر انہی رشتہ داروں کی جانب سے شیتل کے جسم میں 9 گولیاں اتار دی گئیں۔ نہ صرف شیتل کو بلکہ انہی لوگوں کی جانب سے غیرت کے نام پر زرک کو بھی گولیاں ماری جاتی ہیں اور زرک کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر مارا گیا؟ محبت پر، نکاح پر، یا عزت کے ساتھ زندگی جینے پر؟ اس سارے معاملے کے بعد غیرت کا لفظ تو اس میں استعمال ہوا، لیکن غیرت مجھے کسی جانب نظر نہیں آئی۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو تھاما تاکہ قرآن پاک شیتل کے ہاتھ سے گر نہ جائے، وہ لوگ اگر اسی قرآن پاک کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، تو انہیں پتا ہوتا کہ وہی قرآن جس کو وہ سنبھالنے کے لیے شیتل کے ہاتھ سے لے رہے تھے، وہ قرآن خود اپنی مرضی کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارے بیٹوں کا نہیں بلکہ بیٹیوں کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مزید کتنی دیر ہمیں یہ جرگہ سسٹم، یہ قبائلی روایات کو برداشت کرنا پڑے گا؟ آخر اور کتنی بیٹیوں کو اپنی جان گنوانی پڑے گی، اور کتنی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جائیں گی، اور کتنی بیٹیوں سے ان کے حق چھینے جائیں گے؟ آخر کب ہم لوگوں کو ہوش آئے گی؟ کب یہ قبائلی نظام ختم ہوگا؟ کب یہ جرگہ سسٹم ختم ہوگا؟ آخر کب قانون سے بالاتر سزائیں روکی جائیں گی؟ اس پر حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ ان لوگوں کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بناتی جو آئے روز غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو نہ صرف قتل کر رہے ہوتے ہیں بلکہ عورت کا اس معاشرے میں رہنا مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں؟ آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔